بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی قضا اور کفارے کی کیا تفصیل ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بعض صورتوں میں روزے کی قضا لازم آتی ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ایک روزہ ٹوٹا ہے یا ایک روزہ رہ گیا ہے، مرض کی وجہ سے رہ گیا ہے یا سفر کی وجہ سے رہ گیا ہے یا کسی اور وجہ سے رہ گیا ہے، تو رمضان گزرنے کے بعد ایک کے بدلے میں ایک روزہ جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا۔ اس کو روزے کی قضا کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ روزہ ٹوٹنے کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے قضا کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک جرمانہ ہے، کفارہ ایک سزا ہے۔ کفارے میں کیا ہوتا ہے؟ کفارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے وہ اختیارات دیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، اور تیسرا اختیار یہ دیا ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے، غلام آزاد نہیں ہو سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ 60 دن کے مسلسل روزے اس طرح رکھے کہ درمیان میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو پھر شروع سے سارے روزے جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے۔ اب اس کا قضا کب ہوتی ہے اور کفارہ کب ہوتا ہے، اس کی میں ایک جو ہے وہ مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اس کے حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ وہ اس طرح ہے کہ کلی کرنے لگا یا وضو کر رہا تھا تو بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے اور بغیر اپنے اختیار کے اس کے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسی صورت میں قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا، اور اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ جو ہے وہ رمضان گزرنے کے بعد رکھ لے گا تو وہ قضا مکمل ہو جائے گی۔ کفارہ ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے، جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، پھر پانی پی لیتا ہے، پھر کھانا کھا لیتا ہے، یا بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر جو ہے وہ جماع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور کفارے کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ وما علینا